السلام عليك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ادب و احترام کے ساتھ ادب کے تمام تر ضابطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے بس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کر لیں. پڑھیں محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات مکرم، آج ہمارے وعدے کی آخری نشست ہے. امام احمد رضا دارالفتہ اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے قیام کا مقصد لوگوں کو دین حق کی خاطر، عقیدہ اہل سنت کی خاطر ہمیشہ بیدار رکھنا ہے، اور ہمارے ایمان و عقیدے کے اعتبار سے وہ باتیں جو ہمیں شک اور شبہ میں ڈال دیں اس کے خلاف اللہ کے نیک بندوں کا کیا راستہ ہے اسے تلاش کرنا اور راہ حق سے آپ تمامی حضرات کو آگاہ کرنا. یہ اس کمیٹی کے قیام کا مقصد اور بحمدہ تعالی عز و جل کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے عزم اور جیسا کہ اعلان آپ حضرات کے سامنے کیا جاتا ہے اس پر ہم قائم رہیں اور اعلان حق کی صدا بار بار ہم آپ کے کانوں تک پہنچاتے رہیں. اسی مقصد حسنہ کے تحت آج پھر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. اعلان قرآن کے بعد جس کے کانوں تک یہ صدائے حق پہنچی ہے اس پر یہ لازم و ضروری ہے کہ فرمان الہی پر دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہوئے عمل کی کوششیں کرے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ راہ حق کے خاطر تجھے اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا. راہ حق کے خاطر تجھے اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا، پھر دیکھنا تیرے ٹھوکروں پہ سارا زمانہ ہوگا. حضرات مکرم، گزشتہ جمعے میں جہاں سے ہماری گفتگو ادھوری تھی وہی میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. روافض کی جانب سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حملے ہیں وہیں قرآن پر بھی حملے. صحابہ کرام اور نبوت کی قسمت بھی ان کے ظالمانہ روش سے محفوظ نہ رہ سکے. قرآن مقدس جس کا حرف بحرف زیر زبر ایک ایک نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا، بلکہ اس قرآن کو جو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی محفوظ ہے اور بحمدہ تعالیٰ وہ قبر میں بھی محفوظ ہے اور وہ حشر میں بھی محفوظ ہے. تو قرآن مقدس پر شک اور شبہ کرنا در حقیقت اپنے بے دینی کا اعلان کرنا ہے. لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، اس لیے کہ صاحب ایمان وہی ہوتا ہے جو قرآن کے محفوظ ہونے پر دل و جان سے زیادہ یقین رکھتا ہے.
کہ یہ قرآن محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر کبھی واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہی زمانہ پاک میں کس طرح اہتمام کیا گیا، بعد صحابہ کرام نے اس کے اہتمام میں کیسا اہم طریقہ اختیار کرتے ہوئے قرآن کو محفوظ رکھا۔ قرآن کے اندر جو منزلیں تھیں اس کے تعلق سے بھی میں نے آپ سے آگاہ کیا تھا کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں بھی منزلوں کا تعین ہو چکا تھا، یہاں تک کہ رکوع کا بھی تعین ہو چکا تھا۔ اور جو روایات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے اور ہر رکوع پر وہ باقاعدہ رکوع میں جاتے تھے اور پھر سجدہ کرتے تھے اور ایک رکعت مکمل ہوتی تھی، تو جہاں جہاں آپ نے رکوع کیا وہیں سے رکوع کا بھی تعین ہو گیا۔ یا آج جو رکوع کی آپ کیفیت دیکھتے ہیں کہ اس پارے کے اندر 17 رکوع ہے، 13 رکوع ہے، کسی میں 14 ہے، تو یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جہاں تراویح میں رکوع کرتے تھے اس کو لکھ لیا گیا، کیونکہ آپ براہ راست سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سیکھے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرے، وہ ابی بن کعب سے جو ہے قرآن سیکھا کرے، تو یہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہیں سے باقاعدہ قرآن کا اہتمام کر دیا گیا۔ مگر چونکہ اس وقت اہل علم موجود تھے، وہ جانتے تھے کہ کیفیت گرامر کیا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم کیسا دیا ہے پڑھنے کا۔ بعد میں آنے والے افراد با میں اور یا میں وہ پہچان نہیں کر پاتے تھے، تو اب اس میں نقطوں کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، زیر اور زبر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ زیر اور زبر جو آج ہمارے پاس اوپر اور نیچے ایک لکیر کی صورت میں ہے، پہلے یہ نقطے کی صورت میں تھی۔ ایک زبر ایک جو ہے نقطہ اوپر لگتا تھا تو اس کو زبر سمجھا جاتا تھا، دو نقطہ نیچے لگا دیا جاتا تھا اس کو زیر سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں پھر اس کے اندر جو ہے اور لوگوں کے آسانی کے لیے جو ہے کوششیں کی گئی، اور پھر زیر اور زبر کو جو ہے اس وقت کے امیر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، انہوں نے اور تمام صحابہ کرام کی جماعت اس وقت موجود تھی، انہوں نے اس کو پسند کیا۔ پھر اس کے بعد جب اسلام کا دائرہ عجمیوں تک اور وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا اور افریقہ میں، یورپ میں، اور اس طرح جو ہے عجم جو بلاد ہند میں جب اس طرف اسلام پھیلا تو پھر یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن پڑھنا کیسے سکھایا جائے، انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کے لفظ کو کیسے سمجھا جائے، اس کے لیے باقاعدہ زیر اور زبر کا آغاز کیا گیا۔ اور مشہور جو روایت وہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں ایسا واقع ہوا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ قرآن پاک کے ایک آیت کریمہ کو کسی نے اس طرح غلط پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے بیزار ہے وہ رسول ہی، اور اپنے رسول سے بھی بیزار ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ وہ رسول ہی نہیں وہ رسول ہو تھا، یعنی کہ اللہ بھی جو ہے کافروں سے بیزار ہے، وہ رسول ہو، اور اس کا رسول بھی کافروں سے بیزار ہے، معنی یہ ہونا چاہیے تھا، مگر زبر کو زیر پڑھ دیا گیا۔ وہاں سے صحابہ کرام بالکل بے چین ہو گئے کہ قرآن کو ایسے اگر غلط پڑھا جائے گا، آنے والے دور میں نہ جانے لوگ اس کے اندر اور کیسی کیسی تبدیلی کریں گے، اور نہ جانے قرآن کے تعلق سے کیسے کیسے شبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام نے بیڑا اٹھایا، کیوں نہ آج ہی قرآن کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ آنے والے لوگ قرآن کو غلط پڑھنے سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ تو ان کا احسان تھا، یہ تو ان کا کرم تھا، ملت اسلامیہ پر ان کا یہ ایسا عظیم احسان جو صبح قیامت تک ہم اس کو چکا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ دیا تھا۔ اور جو قرآن اس وقت جمع کرنے والے تھے باقاعدہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے قواعد عربی انہوں نے سیکھا تھا، جس کو آپ انگلش میں گرامر کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے موجب ہیں۔ پھر اس کے بعد گرامر پر کئی کتابیں لکھی گئی۔ آج جو 10 سال تک مدارس اسلامیہ کے اندر عربی کو صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے، یہ دراصل اس کو عربی کی اصطلاح میں نحو کہا جاتا ہے، اس کو صرف کہا جاتا ہے، اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ سنتے ہیں حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمۃ اللہ جو بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے،
شرح جامی جو گرامر کی سب سے عظیم کتاب ہے، آپ ہی اس کے لکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ہمارے علماء، ہمارے اسلاف نے گرامر کے قواعد کو وضع کیا۔ اگر انا ہے تو بعد والا حرف کبھی جو ہے مجرور یعنی کہ زیر نہیں آئے گا، ان اللہ پڑھا جائے گا، ان اللہ نہیں پڑھا جائے گا، ان اللہ نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ ان جو ہے وہ حروف ناصبہ میں سے ہے۔ ان و ان کئی تلاکن لعل، یہ حروف ناصبہ کے الفاظ ہیں۔ جب یہ شروع میں آئیں گے تو بعد والا جو لفظ ہوگا وہ خود بخود جو ہے حرکت میں زبر جو ہے اختیار کر جائے گا۔ یہ تمام قواعد وہاں پر وضع کیے گئے۔ حروف جارہ کیا ہے؟ فی جو ہے یہ حروف جارہ ہے، اس کو بھی جو ہے وضع کیا گیا۔ اس کے بھی کئی اقسام ہیں۔ پھر اس کے بعد آنے والے جو ہے اسباق میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے معرفہ کیا ہوتا ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی باقاعدہ وضع کیا گیا۔ اس میں فاعل کیا ہے، اس میں مفعول کیا ہے، یہ وہ سب اصطلاحیں ہیں جو بظاہر آپ سن تو رہے ہیں مگر سمجھ نہیں پا رہے ہیں، مگر یہ اصطلاحیں ہیں عربی گرامر کی جس کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد والوں کو سکھایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بھیجے تھے کہ اے عبداللہ بن مسعود، تم ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو جس کے تعلق سے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کرتا ہے اللہ کے نبی بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر کو جب بسایا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اس مشن کے ساتھ بھیجا تھا، اے عبداللہ ابن مسعود تم ایک ہو مگر جاؤ وہاں پر اور جا کر کے ہزاروں اپنا ثانی اور اپنا شاگرد وہاں پر پیدا کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جاتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک آتا ہے تو اس وقت 4000 آپ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نائب کی شکل میں وہاں پہ الحمدللہ پیدا ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ اسلام کی وہ عظیم خدمات، ہمارے صحابہ کرام کے وہ احسانات جس کو ہم باقاعدہ تقریروں میں آپ نہیں سنتے ہیں۔ آج تو فضائل کی تقریریں ہمیں سننا بہت پسند ہے، آج تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے ویسے الفاظ ہیں، کون سی وہ آیت قرآنیہ ہے جو اس میں اعظم ہے جس کو باقاعدہ ہم پڑھ کر کے اپنے گھر میں ایک عظیم دولت اور ایک عظیم سرمایہ جمع کر لیں۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، کاش کہ ہمارا مزاج یہ پیدا ہوتا کہ وہ علم سیکھیں جس علم سے ہم اللہ کا قرآن صحیح پڑھ سکیں، وہ علم سیکھیں جس سے اللہ کی حدیث ہم صحیح طور سے پڑھ سکیں اور اس کو صحیح طور سے سمجھ بھی سکیں کہ اس جب لفظ پر زبر آئے گا تو کیا معنی ہوگا اور زیر آئے گا تو کیا معنی ہوگا۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد مفرد مفرد، یہ تین وہ حیتیں ہیں جو شرح جامی میں پہلی بحث آتی ہے کہ جب جو ہے مفردن آئے گا تو کیا اس کا معنی ہوگا، مفردن ہوگا تو کیا معنی ہوگا اور مفردن ہوگا تو کیا معنی ہوگا۔ مگر یہ وہ تمام علوم آج کتابوں میں محفوظ ہے، کاش تو وہی علوم ہمارے سینوں میں موجود ہوتا تو ہم صحیح طور سے قرآن کو سمجھتے، صحیح طور سے ہم جو ہے احادیث کو سمجھتے۔ اس طرح بحمدہ تعالی عز و جل صحابہ کرام نے صحیح طور سے قرآن کو علم کے عظیم تالے کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا کہ اب یہ ایسا جو ہے محفوظ کر دیا جا رہا ہے کہ صبح قیامت تک اگر ایک حافظ بھی صحیح طور سے اس کو پڑھے گا، زیر اور زبر کی اگر غلطی بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کے مقدس ماننے والے علماء کی جماعت صبح قیامت تک رہے گی، اور اس کے اندر اگر کوئی تغیر اور تبدل کی کوشش کرے گا تو فوراً گرامر کے اعتبار سے یہ وہ آئینہ دے کر کے گئے ہیں صحابہ کرام کہ جو یہ آئینہ جس کے پاس ہوگا وہ سمجھ جائے گا جو قرآن کے اندر غلطیاں کی گئی ہیں، زیر زبر لکھنے کے اندر جو ہے ڈنڈی ماری گئی ہے، اور آج جتنے بھی اشاعت کی جو ہے جگہیں ہیں جہاں جہاں کتاب چھپ رہی ہیں اگر اس کے اندر واقعی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے علماء آج بھی اس کو پکڑ کر کے اور پھر اس کو صحیح کر کے امت کے درمیان پیش کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ کو یقین ہو گیا ہوگا، دلوں کے اندر قرار ہو گیا ہوگا کہ بحمدہ تعالی عز و جل آج ہمارا قرآن کتنا محفوظ ہے۔ باقاعدہ کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کمیٹی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نظام ہم نے نہیں بنایا ہے، مگر یہ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے مگر قرآن ہمیشہ محفوظ ہوتا رہے گا، ہمیشہ محفوظ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، ان جو ہے غالی اور ان جو ہے روافظ کی جانب سے نہ جانے اور کیسی کسی شبہاتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ یہ تو قرآن کی بات تھی، الحمدللہ تعالی عز و جل جس کو آپ سنتے رہے اور اس کے اندر کیا کیا انہوں نے باقاعدہ تحریک کرنے کی کوشش کی اس کو بھی آپ سمجھتے رہے۔ وضو کے تعلق سے میں نے ادھوری بات چھوڑی تھی کہ
کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے بعد وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ جب آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سر کا مسح کرنا ضروری ہے، اس کے بعد غسل یا دھونے کی کوئی جو ہے اس کے اندر لفظ موجود نہیں ہے، کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے پیر کا بھی مسح کرنا چاہیے، پیر کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے اندر بعض ایسے بھی ہیں جو اسی پر جو ہے وہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ حضرات مکرم، قرآن کو سمجھنا، میں نے آپ کو جیسے کبھی تھوڑی سی مثال دے کر کے سمجھایا، اتنا آسان نہیں ہے، قرآن آسان بھی نہیں ہے، اور قرآن بحمدہ تعالیٰ بہت آسان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ایسے قواعد اور ایسے ضوابط پہلے ہی جو ہے بنا دیے تھے، جس کے تعلق سے کوئی کتنی بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے بحمدہ تعالیٰ کبھی بھی وہ ڈنڈی نہ مار سکے گا۔ اور جو عملاً مشاہدے کی جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ان کا قول کسی بھی لحاظ سے صحیح ہوتا تو آج زمانے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے افراد ملیں گے جو پیر پر مسح کرتے ہیں، کتنے ایسا گروہ یا کتنی ایسی جماعتیں ہیں جو آج پیر دھونے کے بجائے باقاعدہ اس پر مسح کر رہی ہے کوئی ایسی جماعت آپ کو ملے گی؟ اگر ملے تو آپ مجھے بتا دیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت غلط چیز پر کبھی بھی جمع نہیں ہوگی۔ اللہ نے میری امت کی شان کو یہ اعلیٰ اور عرفہ اعتبار سے مزین کیا ہے، ایسا اس کو نوازا ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے کہ میری امت کبھی غلط چیز پر جمع نہیں ہوگی۔ آج بتائیں، امت پیر دھونے پر جمع ہے تو پیر مسح کرنے پر جمع ہے۔ جی آج کتنا بڑا اللہ کا ہم پر کرم ہے، اور یہ سرکار کے دعاؤں کا اور یہ سرکار کے کرم کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ آج کتنا بھی کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے وہ اپنے مقصد میں ناکامیابی رہے گا۔ حضرات مکرم، اس طرح ان کے ایک دو نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 100 سے زیادہ ان کے گمراہ کن نظریات یا وہ باتیں جس کی وجہ سے یہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، باقاعدہ آپ نے اس سوال کو بھی نقل کیا ہے اور اس کا جواب بھی ایسا عنایت فرمایا ہے کہ آج 650 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ایران کا تخت ہل چکا ہے، اس کے جو ہے تمام تخریب کاریوں کی جتنے جو ہے مزاج ختم ہو چکے ہیں، مگر بحمدہ تعالیٰ عز و جل آج بھی اس مرد قلندر کی اس کتاب کا یہ لوگ جواب نہ دے سکے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک نہ دے سکیں گے، اس لیے کہ حق کے خلاف کوئی آواز قائم نہیں رہتی ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی تو بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان نے جو وہاں پر ان کے حقوقات کو نقل کیا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی دراصل خلافت کے حقدار تھے، اس لیے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مرد مجاہد ہو، جو شجاع ہو، جو بہادر ہو، جو بزدل ہوگا، وہ ہرگز قوم کی امامت کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ جو قوم کا امیر ہوتا ہے اسے کفار و مشرکین کے سامنے جا کر کے لڑائی لڑنی ہوتی ہے، اسے جو ہے میدان جنگ میں جانا ہوتا ہے، اس کو جو ہے آلات حرب و ضرب چلانے کا صحیح سلیقہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معاذ اللہ بزدلی کا اعلان قرآن پاک کر رہا ہے، اس لیے کہ جس وقت کفار و مشرکین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، غار ثور کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں جو ہے یہ کافر گرفتار کر لیں گے۔ اس وقت سرکار نے ارشاد فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق کے تعلق سے ان کی فضیلت پہ جس قرآن نے، جس اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تائید کا اعلان کیا ہے، اس کو معاذ اللہ یہ بزدلی پر محمول کرنے کے ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ بزدلی نہیں تھی، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سرکار سے والہانہ محبت و عشق تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ان کی محبت و جانساری تھی۔ واقعات اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کتنے بہادر تھے، آپ کتنے شجاع تھے۔ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب چل رہے تھے کبھی سرکار کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار میرے دل میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہیں کفار و مشرکین سامنے سے تیر نہ چلا دیں، صدیق اس لیے آگے بڑھتا ہے اگر تیر آئے تو پہلے صدیق کے سینے کو آ کر کے چھیدے، بائیں اس لیے ہٹتا ہوں کہ بائیں جانب سے اگر تیر چلا
बुलाया जाए तो पहले मैं अपने जिस्म को उसे लेना चाहता हूँ, पीछे भी इसीलिए हटता हूँ या रसूलुल्लाह, दूसरी जानिब भी इसीलिए हटता हूँ। मुझे आप बताएं दुनिया में कितने बहादुर है, हर बहादुर बचने की कोशिश करता है, अपनी जान की हिफाजत को फिक्र करता है, मगर सिद्दीक अकबर आपकी जान सारी और आपकी बहादुरी पे निसार हो जाए। आपने कैसा सबक पढ़ाया है कि आप अपनी शुजा और बहादुरी का बाकायदा दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। बहादुरी ये नहीं है कि जान बचाया जाए, बहादुरी ये है कि मुस्तफा पे जान को कुर्बान किया जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दो जगह नहीं कई जगह ऐसे बहादुरी की मिसाल मिल जाएगी। इंसान अपने माल से कितनी मोहब्बत करता है, अपने बच्चों की कितनी फिक्र करता है, किसके सीने में बीवी के लिए प्यार नहीं है, किसके सीने में माँ बाप के लिए एहतराम नहीं है, मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत पर कुर्बान हो जाएं। कदम कदम पर आपकी जिंदगी बहादुरी का नारा लगा रही है, बहादुरी के नगमे गा रही है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अन करीब हमें मक्का को छोड़ करके जाना होगा, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमें हिजरत का हुक्म आएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे बहादुर और शुजा थे। आप उसी वक्त अपने माल से 2 ऊंट का इंतजाम करते हैं, अपने गुलाम को आपने कहा कि इनको खूब फरबा करो ताकि हिजरत में किसी किस्म की कमी न रह जाए। आप सामान खुर्दनोश का इंतजाम फरमाते हैं। इसी बात पर आप अपने गुलाम आमिर बिन फुहरा को लगा देते हैं। आपकी बेटी हजरत अस्मा भी इसमें शरीक हो जाती हैं, आपके तमाम घर वाले इसमें शरीक होते हैं। भला बताएं जब आपके बच्चों को यह पता चल जाए कि करीब हमारा बाप मुल्क से बदर कर दिया जाएगा, शहर छोड़ना पड़ेगा, कड़ी पार कर दिया जाएगा, मौजूदा जमाने में जिन अल्फाज को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस एतबार से मैं कह रहा हूँ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा वो इरादा नहीं है कि इसका कोई गलत मतलब निकालने की कोशिश करे, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। आपको अगर पता चले, आपके बच्चों को पता चले दिलों की कैफियत क्या होगी, उस वक्त आपका मिजाज क्या होगा, रोना धोना लग जाएगा, वालिद हमें छोड़कर ना जाओ, दुआएं की जाएगी, मौला की बारगाह में सजदे किए जाएंगे। एक मिसाल ऐसी बता दो कि हजरत सिद्दीक़ अकबर या आपके औलाद में से कोई गया हो और मक्का मुअज़्ज़मा में सर रख करके ये कहा हो कि अल्लाह ऐसे हालात बना दे कि घर ना छोड़ना पड़े, हमारे अजीज बाप हमसे जुदा हो जाएंगे तो हम मक्के में कैसे जिएंगे। अल्लाह अकबर। जैसे बहादुर आप थे वैसे बहादुर आपके अहले खाना भी थे, इसलिए कि जानते थे कि नबी की जात पर जानो माल को कुर्बान करना ये कुर्बान करना नहीं है, ये खत्म करना नहीं है, बल्कि जान को भी बका का हमेशा मुद्दा मिल जाएगा और माल को भी बका का हमेशा का मुद्दा मिल जाएगा। इसलिए कि वो ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल खुद ही इरशाद फरमाते हैं अल्लाह युती व अना कासिमुन, अल्लाह मुझे अता करता है और सारे आलम को मैं ही मालो ज़र तकसीम किया करता हूँ। तो वो जानते थे कि सरकार तकसीम करने वाले हैं, सरकार खुद ही दे रहे हैं, और जब सरकार पर मैं इस चीज को निसार कर दूं तो ये सरकार को निछावर करना नहीं है बल्कि अपने गुलामी का ये सबूत देना है। इसलिए तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं आता है उन्हें फकीरों पे प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक़ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी खुशी इस बात का एहतमाम करते हैं कि हमें हिजरत कर जाना है, और फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकायदा हिजरत फरमाते हैं, माल का भी इंतजाम करते हैं, बल्कि उसके बाद से आप सोना छोड़ देते हैं। कोई इंसान कितना भी बहादुर हो जाए, एक रात जग सकता है, 2 रात जग सकता है, मुसलसल कई महीनों जगना ये किसी की बस की बात है, मगर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत को मुलाहिज़ा करो, उनके आशिकी और उनके जो है जानिसारी का ये अजीब रंग देखो। न जमाने ने ऐसा कभी रंग कभी देखा था आपसे पहले और ना ही आपके बाद जमाना कभी ऐसा रंग देखेगा। आप दरवाजे के ओर से अपने पीठ को लगा करके बैठ जाते हैं, उसी तरह रात रात भर बैठे रहते हैं। पूछा गया ऐसा आप क्यों करते हैं? आप फरमाते हैं कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का प्यारा रसूल मुझे आवाज दे और जवाब देने में मुझे ताखीर हो जाए, मैं दरवाजा छोड़ करके अंदर सोऊंगा, नबी कौनैन आएंगे, आवाज देंगे, नबी को खड़ा रहना पड़ेगा और सिद्दीक़ ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरा आका मेरा इंतजार करे, बल्कि मैं आका का इंतजार करूंगा और जमाने को पैगाम दूंगा कि नबी हमारे लिए नहीं बने हैं बल्कि हम नबी के लिए बनाए गए हैं। अल्लाह अकबर। तभी तो मेरे मुर्शिद ये पैगाम देते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हजरत मुकर्रम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ भी बहादुरी का अजीम पैगाम देते हैं। और फिर जो है मैं आपको
کو بتا دوں وقت کی کمی کے سبب بہت سی باتوں کو میں یہاں پر چھوڑ کر کے گزر رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اس کے راوی ہیں. کیا روایت بیان کرتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے ذرا عالم کو ملاحظہ کرو. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں یہ ذرا بتاؤ کہ ہم میں بہادر کون ہے؟ سامعین نے وہاں پر جواب دیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہادر ہیں، اللہ نے آپ کو شجاع بنایا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں لا، تم نے صحیح نہیں سمجھا ہے، بہادر تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے میدان بدر میں عریش بنایا گیا، جب سرکار کے لیے ایک چھپر ایسا بنایا گیا کہ سرکار دھوپ کی تمازت سے محفوظ رہیں اور ہمارا سالار اعلیٰ اس جو ہے چھت کے نیچے آرام فرمائے، کیونکہ حضرت وہاں پر حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی جو ہے نگرانی میں ہم جنگ لڑیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دیا تو یہ آپ کے جو ہے قدموں کا ثمرہ ہوگا اے اللہ کے پیارے حبیب، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو کچھ اور منظور ہوا تو ہماری لاشیں تو یہاں تڑپیں گی، مگر اللہ کے رسول آپ سوار ہو کر کے مدینہ طیبہ چلے جائیے گا، وہاں بہت سی آنکھیں آپ کی رویت کا انتظار کر رہی ہوں گی، آپ کے دیدار کا انتظار کر رہی ہوں گی، اور آپ انہیں محروم نہ کیجیے گا. یہ تھا صحابہ کا وہ عاشقانہ اور والہانہ جو ہے جانثاری کا مزاج. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ جب یہ بات آئی کہ کون ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار و مشرکین سے آج حفاظت کے لیے ننگی تلوار لے کر یہاں پر کھڑا رہے گا، کسی صحابی نے اس ذمہ داری کو قبول نہ کیا، کسی کی ہمت نہ پڑی کہ سرکار کی حفاظت کے لیے کفار و مشرکین سے مدافعت کے لیے وہاں پر تلوار لے کر کے کھڑا ہو جائے، مگر تنہا اگر کوئی دلیر تھا، تنہا اگر کوئی جانبدار تھا تو عاشق صادق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس دن یہ عقدہ کھلا کہ اگر صحابہ کی جماعت میں کوئی سب سے بڑا بہادر ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ ذرا بتائیں کہ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، جن کی محبت کا یہ دم بھرتے ہیں معاذ اللہ. اگر واقعی تم محبت کا دم بھرتے تو اپنے ہی سروش تم باز آتے اور تم بھی وہی بولی بولتے جو داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں کہ اگر سب سے بڑا کوئی بہادر ہے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طرح مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں. حضرات مکرم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھی. اہل سنت والجماعت جو یہ نقل کرتے ہیں کہ سیدہ اس وقت جو ہے گڑیاں اپنے گھر سے لے کر کے آئی تھی اور ان گڑیوں سے وہ کھیلا کرتی تھی. وہ گڑیاں جو ہے دراصل ایک طرح کی تصویر تھی، اور تصویر کے تعلق سے سرکار نے تو خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں تصویر اور کتا ہو وہاں پر جو ہے اللہ کا رسول اور اس کے فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں. پھر وہ خود ہی وہاں کھیل رہی تھی. جس گھر میں وہی نازل ہو رہی ہو وہاں پر جو ہے معاذ اللہ وہ تصویر بنا کر کے جو ہے کھیل رہی ہے. یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا کیسا عجیب مزاج ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اس طرح ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات مکرم اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ علماء سے قریب ہو جائیں، بے شک پیروں سے محبت کریں، مگر پیر وہ بات نہیں بتائے گا جو علماء کرام بتائیں گے آپ کو. اگر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کسی سے محبت نہ کریں، مگر وہ سیکھیں جو اللہ کے رسول نے آپ کو سیکھنے کا حکم دیا ہے. حضرات مکرم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہ جو تہمت اور یہ جو باطل خیال ہمارے بھولے بھالے لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ علماء سے پوچھیں گے تو آپ کو صحیح رہنمائی ہوگی. حضرات مکرم تصویر کی حرمت کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی ہے آپ نے علماء سے بار بار سنا ہوگا کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو سرور جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مکے کی دیواروں پر تصویر بنائے گئے تھے سرکار اسے مٹانے کا حکم دیتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تصویر کی وہاں پر مذمت فرمائی، اور اس طرح جو بھی آیات ہیں وہ سب کے سب 8 اور 9 اور 10 ہجری کے درمیان کے تعلق سے یہ احکامات نازل ہوئے تھے. اس سے پہلے ایسا کوئی احکام نازل نہیں ہوتا جو ہے، کوئی ایسا حکم جو ہے آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا. جیسے کہ شراب کی حرمت کے تعلق سے کئی موقع پر ایسا ہوا ہے کہ صحابہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں اور حال یہ تھا کہ وہ شراب نوشی کیے ہوئے تھے، شراب پیے ہوئے تھے. حضرات مکرم اس وقت شراب کی حرمت کی کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کو نازل نہ فرمایا تھا. یہ تو بعد میں شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی ہے.
اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا جائے گا کہ آپ ایمان لے آئے تھے اور معاذ اللہ آپ شراب بھی پیا کرتے تھے؟ کیا اس طرح کی باتیں کوئی کر سکتا ہے؟ کیا اس بات کی اجازت ہوگی؟ حضرات مکرم، قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب تک جو ہے حکم نازل نہ ہو اس وقت تک جو ہے کسی کو اس پر عمل کا جو ہے دعوت نہیں دی جا سکتی ہے، اور کسی کو اس تعلق سے لعن اور طعن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حکم قرآن آ گیا، اب اس کے بعد اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تم قرآن پر عمل کرو۔ رسول کریم نے ایسا قانون نافذ فرما دیا ہے، اس قانون پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے اس دعوت یا صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جو یہ باتیں کہتے ہیں، یہ سراسر ان کی خباثت کی جو ہے یہ بظاہر ہے، یہ بات، یہ الزام ان کے سراسر باطنی جو ہے ناپاکی کا نتیجہ ہے۔ حضرات مکرم، پہلی بات اس اعتبار سے بھی وہ جھوٹے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی تصویر والی گڑیا جو ہے اختیار نہ کیا تھا۔ آج جس طرح آپ تصویر والی گڑیا دیکھ رہے ہیں، ہو بہو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچہ کھیل رہا ہے، اس طرح گڑیوں کو اس وقت کوئی وجود نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح سے کہ انسان کی زندگی کی جو معاملات ہے، جو آج آپ پنکھا دیکھ رہے ہیں، جو آپ ڈیکوریشن دیکھ رہے ہیں، تعیش کے سامان دیکھ رہے ہیں، اس وقت اس کا کوئی جو ہے تصور تک نہیں تھا، کوئی خواب و خیال تک نہیں تھا۔ وہی ٹاٹ اور بوریوں کا بستر ہوا کرتا تھا، اسی کا پردہ بن جایا کرتا تھا، مٹی کی دیواریں ہوتی تھی، پانی باہر سے بھر کے لایا جاتا تھا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کا جب ہم مقابلہ کریں تو ذرا سوچے زمین اور آسمان کا کتنا فرق ہے۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گڑیا اس طرح بنائی جاتی تھی، ایک جو ہے سرنما گول جو ہے کچھ جو ہے کپڑوں کو اکٹھا کر کے اس کو جو ہے نیچے دھاگے سے باندھ لیا جاتا تھا، جس سے اوپر منڈی نما گول جو ہے شکل وضع ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد نیچے کا جو ہوتا تھا وہ دھڑا کے جیسا معلوم ہوتا تھا۔ اس سے کوئی تصویر واضح ہوتی ہے۔ آج بھی حکم شرع کہی ہے، آپ ہمارے مفتی صاحب کے قبلہ کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ تصویر واقعی کسے کا انسان کی ناک، انسان کی آنکھ اور انسان کا منہ ظاہر ہو اسے ہی تصویر کہا جائے گا۔ اگر گول کوئی شکل دے دیا جائے تو اس پر تصویر کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنات کا لفظ ہے جس کا معنی تصویر نہیں ہے، جس کا معنی گڑیا ہے، اور گڑیا سے کھیلا کل بھی جائز تھا، اور اسی شکل کی گڑیا آج بھی اگر موجود ہے تو آج بھی اس سے جائز ہے۔ حضرات مکرم، یہ کتنی بڑی تہمت ہے سیدہ کے تعلق سے، یا کتنی بڑی تہمت ہے خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، مگر یہ ظالم نہ تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم نبی کی ازواج پر تہمت لگا رہے ہیں، نہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ خانہ نبی پر ہم جو ہے معاذ اللہ تہمت لگا رہے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ حضرات مکرم، سیاست کے بھی حوالے سے میں آپ کو بتاتا کہ ان جو ہے ظالموں نے کس طرح جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ چنگیز اور ہلاکو کی فوجوں نے کس قدر جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا بغداد میں۔ تاتاریوں کی یورش ہر زمانہ جانتا ہے، جس کو جو ہے اقبال نے یوں کہا تھا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، مل گئے پاسبا کعبے کو صنم خانے سے۔ جب یہ جو ہے یورش تاتار ہوا تھا تو کئی علاقوں میں بلاد اسلامیہ میں خون کی ندیاں بہ گئی تھی۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ یہی رافضی ابن القمی تھا، یہ جو ہے معتصم باللہ کا وزیر تھا، اور یہی جو ہے تاتاریوں سے سازماز کر کے مسلمانوں کو قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کی حکومت تھی۔ اس وقت سلاطین اسلامیہ میں ہر طرف جو ہے اہل سنت والجماعت حاکم موجود تھے۔ ان ظالموں کو بس اس سے کام ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کو تباہ کر دیا جائے، ان کے جان و مال کو نقصان پہنچایا جائے۔ موجودہ دور میں بھی صدام حسین کا تختہ جو پلٹا ہے اس میں بھی انہی ظالموں کا ہاتھ ہے۔ اور آپ یہ جو کر رہے ہیں وہاں پہ جس طرح مسلمانوں کو بے دردی سے خون یہ بہا رہے ہیں، ان ظالموں کے دلوں میں کیا بات چھپی ہوئی ہے، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ان کی نیتیں کیسی ہیں، یہ آپ کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں،
یہ تمام باتیں تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو یہ بات آپ پہ واضح ہو جائے گی. ان ظالموں سے آج اگر کوئی جو ہے یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود بھی یہ صحابہ کرام سے نفرت کرنے والے ہیں, یہ نبیوں کے شان میں گستاخی کرنے والے ہیں, یہ قرآن کو جو ہے مکمل نہیں ماننے والے ہیں, اس کے اندر تحریف کو یہ صحیح سمجھتے ہیں, یہ جو ہے انبیاء اعظام کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں, یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ جھوٹا تک کہتے ہیں. وقت ہوتا تو اس بات کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا. حضرات مکرم, اب آپ بتائیں کیا ان ظالموں سے آپ دوستی رکھیں گے؟ کیا ان ظالموں سے سلام و کلام کریں گے؟ جب ربی نے ارشاد فرما دیا لا تسلموا علیہم, کہ نہ لا تسلموا, نہ تو ان کو سلام کرو اور نہ ہی جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھو, نہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرو, نہ ان کے ساتھ نکاح کرو, لا تجالسوہم, نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھو, ولا تکالموہم, اور نہ ہی ان کے ساتھ جو ہے نشست و برخاست کرو, نہ ہی ان کے ساتھ دعوتیں جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی دعوت کو اختیار کرو. حضرات مکرم, سرکار کے اس واضح ارشاد کے بعد سرکار نے جو مزید ارشاد فرمایا کہ جب میرے صحابہ کو دیکھو تو کوئی گالیاں دے رہا ہے, فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, کہو کہ شریر و تم پر اللہ کی لعنت ہو. جس کو دیکھو تو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہو اس سے دور ہو جاؤ. جانتے ہو میرے صحابہ جو ہے راہ ہدایت, آسمان ہدایت کے ماہو نجوم ہیں, تو ان کی جو ہے عظمت کو اختیار کرو اور ان سے دل و جان سے محبت کرو. اس لیے کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا داخلہ جنت میں ہوگا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واضح فرمودات کے بعد, ہمارے جو ہے اسلاف کے واضح اشارات اور واضح جو ہے احکام کے بعد, کیا اب بھی ان ظالموں سے آپ دوستی رکھو گے, یا ان ظالموں سے آپ جو ہے راہ و رسم رکھو گے, یا ان ظالموں کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کوئی نرمی رکھو گے؟ تو پھر آپ اپنے ایمان کا خود ہی جو ہے محاسبہ کرنا. کل قیامت کے دن جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیشی ہوگی, جب صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا سامنا ہوگا, ذرا بتاؤ کہ اس وقت تم کہاں رہنا پسند کرو گے؟ کیا ان ظالموں کے سب میں تم کھڑا رہنا پسند کرو گے, کہ صحابہ کرام کی غلامی میں تم رہنا پسند کرو گے؟ اس لیے کہ نبی کونین کا ارشاد ہے, جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا, جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا, قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ حشر و نشر فرمائے گا. کیا یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ صدیق اکبر کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمائے؟ کیا یہ نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمائے؟ تو پھر جب یہ جانتے ہو تو کیوں نہیں کہتے ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, رافضی دور ہو, ہم رسول اللہ کے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسئلہ حق پر قائم و دائم رکھے. سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم.